بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیریٹنس پیٹرن کی ڈسکشن کا چوتھا لیکچر ہے، جس میں مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ملائے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلے اسٹرکچر آف جین ڈسکس ہوگی۔ تو اسٹرکچر آف جین یہاں پر ہم سرسری ڈسکس کریں گے، ڈیٹیل اگلے کسی ویڈیو میں آئے گی۔ اس میں کیمیکل کمپوزیشن بھی ہوگی، جین فنکشن کیسے کرتا ہے وہ بھی، اور وغیرہ وغیرہ اس کی اقسام۔ تو ہم نے یہاں ڈسکشن کا آغاز ہی اسی طرح سے کیا ہے کہ ڈیٹیل اسٹرکچر ول بی ڈسکسڈ لیٹر، صرف ڈیفینیشن۔ تو اب ڈیفینیشن کیا ہے یہ میں نے ہائی لائٹ کیا پہلے سے۔ جین از اے پیس آف ڈی این اے وچ انکوڈس اے پروٹین۔ جین ڈی این اے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو کسی پروٹین کو انکوڈ کرتا ہے۔ اب انکوڈ کرنے کے لفظی لغوی معنی کو چھوڑ دیں، ہم جو مفہوم سمجھیں گے اس کا انکوڈ کا، وہ یہ ہے کہ کسی پروٹین بنے ہوتے ہیں امینو ایسڈس میں سے، امینو ایسڈ کی چینز ہیں، اور ہر پروٹین میں امینو ایسڈ کی تعداد، امینو ایسڈ کی اقسام اور ان کی ترتیب اہم ہوتی ہے، اسی سے پروٹین کی خصوصیات وجود میں آتی ہیں۔ تو جین ڈی این اے کا وہ ٹکڑا ہے جو کسی پروٹین کے اندر، پروٹین کی اسٹرکچر میں امینو ایسڈ کی تعداد، امینو ایسڈ کی اقسام اور امینو ایسڈ کی ارینجمنٹ کا ذمہ دار ہے، which maintains the structure, number, variety and arrangement of amino acids۔ یعنی ڈی این اے کا وہ ٹکڑا جو پروٹین کی اسٹرکچر کو مینٹین کرتا ہے، جس کے اندر امینو ایسڈ کی تعداد، اقسام اور ارینجمنٹ بہت اہم ہے۔ All these conditions are responsible for a proper structure, shape and function of a particular protein۔ یعنی کسی خاص پروٹین کی شکل، اس کے فنکشن اور اس کے اسٹرکچر کو ڈٹرمن کرنے والی یہی تین چیزیں ہیں۔ اگر اس میں معمولی رد بدل ہو جائے تو پروٹین پھر وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے تھا۔ تو ڈی این اے کا ایک ایسا ٹکڑا جو کسی پروٹین میں امینو ایسڈ کی تعداد، ترتیب اور ان کی اقسام کو مینٹین کرانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو جین کہا جاتا ہے۔ اب ہے کیمیکل کمپوزیشن، یعنی یہ ڈی این اے کس کیمیکل سے بنا ہے۔ اب اس کے کئی لیولز ہوں گے پھر۔ تو ڈی این اے سب سے پہلا لوئسٹ لیول میں اس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو اس میں کاربن ہے، اس میں ہائیڈروجن ہے، اس میں آکسیجن ہے، اس میں نائٹروجن ہے اور اس میں فاسفورس ہے، فاسفورس پی۔ یہ غلطی سے ادھر این لکھ دیا گیا ہے، این نہیں ہے بلکہ پی ہے، یہ پی فاسفورس۔ تو کتنے ایلیمنٹس ہوئے؟ 1 2 3 4 اینڈ 5 ایلیمنٹس اس کے اسٹرکچر میں موجود ہیں، اور یہ ایلیمنٹس آپس میں ایک خاص ترتیب سے مل کر ڈی این اے کے یونٹس بناتے ہیں، جن کو نیوکلیوٹائڈس کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نیوکلیوٹائڈ جب چین کی شکل اختیار کریں تو پولی نیوکلیوٹائڈ چین کہتے ہیں۔ تو ڈی این اے از ایکچولی جین از اے پیس آف ڈی این اے اینڈ ڈی این اے از ایکچولی اے پولی نیوکلیوٹائڈ چین۔ اب یہ نیوکلیوٹائڈس پھر 4 طرح کے ہیں، اس کا بھی ذکر آگے آئے گا، یہاں میں اسی لیے سرسری گزر رہا ہوں۔ لیکن جب ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈ کی چین بنتی ہے تو یہ ایک چین پر مشتمل نہیں ہے، ڈی این اے 2 چینز ہیں، دونوں ایک دوسرے کے گرد ٹوسٹڈ ہیں اور ہیلیکل فارم میں ہیں۔ یہ اسٹرکچر بھی ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اب ہے ان فیکٹ اے جین کنسسٹس آف 2 پیسز آف ڈی این اے۔ ابھی تک ہم نے کہا کہ جین ڈی این اے کا ایک ٹکڑا ہے، دراصل ایک ٹکڑا نہیں ہے بلکہ 2 ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ اسپیئر پارٹس ہیں ایک دوسرے کے، لیکن یہ اس حد تک بھی نہیں ہے، یہ بھی تفصیل بعد میں آئے گی۔ بہرحال اس وقت یہ یاد رکھنا کہ 2 ڈی این اے کے ٹکڑوں سے مل کر ایک جین بنتا ہے۔ تو ایک ٹکڑے کو کیا کہیں گے؟ ایک ٹکڑے کو ایلیل کہا جائے گا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے 2 ایلیل سے مل کر بنتا ہے۔ تو اب ایلیل کیا ہے؟ ایلیل کی فزیکل پوزیشن کے لحاظ سے یہ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ ڈی این اے کے 2 ایسے ٹکڑے جو کسی ہومولوگس کروموزوم کے ایک ہی نقطے پر آمنے سامنے پائے جاتے ہوں۔ لیکن ایکچوئل اس کی ڈیفینیشن یہ ہے،
An allele is precisely defined as the alternative form of a gene. کسی جین کی الٹرنیٹیو فارم کو ایلیل کہا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جین کی متبادل فارم کو ایلیل کہا جاتا ہے، اور ہر جین کم سے کم 2 ایلیل پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی ایلیل کا ذکر۔ اب اس کے بعد آتی ہے باری کروموزوم کی۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں، کروموزوم کے ویسے معنی ہے رنگین اجسام۔ کرومو کلر سے ہے، سوم باڈی کو کہتے ہیں، تو کلرڈ باڈیز۔ تو کروموزومز آر کنڈینسڈ فارمز آف کرومیٹن نیٹ ورک، یعنی یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ جب یہ اسکیٹرڈ فارم میں ہو، یعنی کنڈینس فارم میں نہ ہو، تو اس کو کرومیٹن نیٹ ورک کہتے ہیں، یہی فنکشنل فارم ہے۔ لیکن یہی فنکشنل فارم سیل ڈویژن کے وقت جب کنڈینسڈ ہو جاتی ہے تب اس کو کروموزوم کہتے ہیں۔ تو یہ کروموزومز کا سرسری تعارف ہے، ان کی بھی ڈیٹیل آگے آنے والی ہیں، تو یہاں میں صرف سرسری تعارف بتاؤں گا۔ Chromosome are condensed form of chromatin network, and chromatin network is a darkly staining network of thread-like structures composed of DNA and proteins. جن کو کرومیٹن نیٹ ورک کہا جاتا ہے، یہ زیادہ رنگین ہونے والے دھاگا نما اسٹرکچرز کا ایک نیٹ ورک ہے، اور یہ ڈی این اے اور پروٹین سے بنے ہیں۔ جو پروٹین اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کو ہسٹونز کہا جاتا ہے، ہسٹونز۔ اور اس کرومیٹن نیٹ ورک میں جس میں ڈی این اے اور پروٹین یا ہسٹونز ہیں، اس میں ڈی این اے مٹیریل آف انہیریٹنس ہے۔ ڈی این اے از دا مٹیریل آف انہیریٹنس، یعنی مرکزی جو مالیکیول ہے اس کروموزوم کا وہ ڈی این اے ہی ہے، جبکہ وائل دا ہسٹون سپورٹ ڈی این اے، جو پروٹینز اس کروموزوم میں موجود ہیں وہ ڈی این اے کی سپورٹ اور حفاظت کے لیے ہیں۔ اب دوسرا نقطہ ہے، the number of chromosomes is species specific. That is, all species have a particular number of chromosomes in their cells. E.g. in a human cell there are 46 chromosomes. تو ہوا کیا ہے، ہر اسپیشیز میں کروموزومز کی تعداد فکس ہوتی ہے۔ مثلا انسان کے اندر 46 کروموزوم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنے سیلز ہیں ہر سیل میں 46 کروموزوم ہوتے ہیں، یہ فکس نمبر کہلاتا ہے۔ اور ایک انسان کے تمام سیلز میں کروموزوم کی تعداد سیم ہوتی ہے، البتہ ان کے گیمیٹس میں کروموزوم کی تعداد آدھی ہوتی ہے، کیونکہ گیمیٹس میوسس کے ذریعے وجود میں آتے ہیں اور اسی لیے وہ ہیپلائڈ کہلاتے ہیں۔ تو نمبر آف کروموزومز آر اسپیسیز اسپیسیفک۔ اور اب ذرا دیکھ لیں یہ کروموزومز کی اقسام ہیں، ہم پہلے بھی کسی ڈسکشن میں یہ بات معلوم کر سکے تھے۔ یہ کروموزوم بیسیکلی یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک کروموزوم ہے، لیکن سیل ڈویژن کے وقت یہ ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے اور یہ بھی ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے۔ یہ جو پیئر ہے اس کو ہومولوگس کروموزوم کہتے ہیں۔ اس وقت یہ ایک کروموزوم ہے جو سیل ڈویژن کے وقت 2 کرومیٹڈس پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن جب سیل ڈویژن کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان میں سے ایک جو الگ ہوگا وہ کروموزوم کہلائے گا، فی الحال کرومیٹڈ ہے۔ یہ 2 کروموزومز پیئر کی فارم میں ہے تو ان کو ہومولوگس کروموزومز کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے جی کروموزوم، جن کی سرسری اسٹرکچر ہم نے دیکھ لی۔ اب اس کے بعد ہے جین لنکیج۔ یہاں ایک چیز بہت ضروری یاد رکھنا ہے، ہر خصوصیت کو ایک جین کنٹرول کرتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو خصوصیت، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو کسی جاندار میں جتنی خصوصیات ہیں اتنے کم سے کم اس کے جینز ہیں۔ تو خصوصیات ہزاروں میں ہیں، اس لیے جینز بھی ہزاروں میں ہوں گے۔ تو مثلا انسان میں نوٹ کیا گیا ہے کہ 20 سے 25 ہزار کے قریب جینز ہیں، جبکہ کروموزومز کی تعداد 46 ہے۔ اب یہاں ذرا توجہ چاہوں گا میں، 2 جملے ہم نے زور دے کر کہا ہے کہ کروموزومز آر لارجر ان سائز اینڈ فیور ان نمبر۔ کروموزوم کی خوبی یہ ہے کہ سائز میں بڑے ہیں، تعداد میں کم ہیں، وائل جینز آر اسمال ان سائز اینڈ لارج ان نمبر۔ جین سائز میں چھوٹے اور تعداد میں زیادہ ہیں، اس لیے
جینز آر لوکیٹڈ آن دا کروموسومس. جین کروموسوم کے اوپر جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ جین تعداد میں زیادہ ہیں اور سائز میں چھوٹے ہیں، کروموسوم سائز میں بڑے ہیں، تعداد میں چھوٹے ہیں، کم ہیں، اس لیے ایک ہی کروموسوم پر کئی جینز جڑے ہو سکتے ہیں. ایک ہی کروموسوم پر کئی جینز اٹیچ ہوتے ہیں. All the genes located on the same chromosome are called linked genes. وہ تمام جینز جو ایک ہی کروموسوم پر جڑے ہوئے ہوں گے ان کو لنکڈ جینز کہا جاتا ہے. A group of genes attached with the same chromosome is called gene linkage. ایک ہی کروموسوم کے ساتھ جڑے ہوئے جین کے گروپ کو جین لنکیج کہا جاتا ہے. ان لنکیجز کی تعداد کا دار و مدار سیل میں ہومولوگس کروموسوم کی تعداد کے اوپر ہے. جتنے ہومولوگس کروموسوم پیر ہوں گے اتنے لنکیجز ہوں گے. مثلا انسان میں 46 کروموسوم ہیں، تو انسان میں 46 کروموسوم ہیں تو اس میں تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 23 لنکیجز ہیں، 23 پیئرز آف کروموسومس ہیں. اسی طرح ڈروسوفلا میں 8 کروموسوم ہیں تو اس میں 4 لنکیجز ہوں گے کیونکہ 4 ہومولوگس پیئر آف کروموسوم ہیں. اونین کے اندر 16 کروموسومس ہیں تو 8 لنکیجز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لنکیجز کی تعداد کا دار و مدار ہومولوگس کروموسوم کی تعداد کے اوپر ہے. یہ اسپیشیز اسپیسیفک بھی ہے. اب آتے ہیں یوکریوٹک کروموسومس. کروموسوم تو کروموسوم ہے، ہر جگہ تقریباً سملر ہیں، معمولی سا فرق ہے. آپ جانتے ہیں سیلز 2 طرح کے ہیں، یوکریوٹک سیلز اور پروکریوٹک سیلز. پروکریوٹک سیلز میں بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں، جبکہ یوکریوٹک سیلز میں اینیملز، پلانٹ سب شامل ہیں. ان دونوں کے کروموسوم میں تھوڑا سا فرق ہے. یوکریوٹس کے کروموسوم ڈی این اے اور ہسٹون سے بنے ہوتے ہیں، ڈی این اے اور ہسٹون سے بنے ہوتے ہیں، جبکہ پروکریوٹس کے کروموسوم میں ڈی این اے تو وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہسٹونز نہیں ہے، وہاں کوئی اور پروٹینز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پروکریوٹس میں یہ ایک ہی کروموسوم ہوتا ہے جو عام طور پر رنگ کی شکل میں ہوتا ہے، جبکہ یوکریوٹس میں میجارٹی کے اندر یہ پیئر میں پائے جاتے ہیں کروموسومز، اور ان پیئرز کو ہومولوگس کروموسومز کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا سیل ہے جس میں پورے کروموسوم موجود ہوں تو اس کو ڈپلائڈ کہا جاتا ہے، اور اس ڈپلائڈ کو 2n سے شو کرتے ہیں. جیسے انسان کے جسم میں ایک سیل میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں، تو جس سیل میں 46 کروموسوم پورے ہوں گے وہ ڈپلائڈ سیل کہلائے گا. جبکہ کچھ ایسے سیلز ہو سکتے ہیں جس میں کروموسوم کی تعداد آدھی ہو جائے، ہاف ہو جائے، تو ان کو ہیپلائڈ یا n کہا جاتا ہے. ہاف صرف میوسس کے بعد جو سیلز بنتے ہیں، ڈاٹر سیلز، ان میں ہوتا ہے. یہ یا گیمیٹ ہوتے ہیں یا اسپورس ہوتے ہیں. بہرحال پروکریوٹس have only a single chromosome, that is why all of them are haploid ہیں یہ. Their chromosomes lack histones instead of other proteins are found. Eukaryotic chromosomes are usually larger in size. Prokaryotes کے کروموسوم سائز میں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اصل میں ان میں جین کی تعداد بھی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، تو جتنے کم جین ہوں گے اتنا بہت بڑا کروموسوم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے لنکیج اینڈ کراسنگ اوور. لنکیج کا مطلب آپ کو بتا دیا کہ ایک ہی کروموسوم کے ساتھ بہت سارے جین جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے لنک جینز کہلاتے ہیں، اور ان جینز کے گروپ کو لنکیج کہتے ہیں، جین لنکیج. میں نے پہلے ذکر کیا ہے کسی لیکچر میں کہ لنکڈ جینز ڈو ناٹ اوبے مینڈلز سیکنڈ لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ، یا وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. ان کے الگ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ گیمیٹ کے اندر کروموسوم تو جا سکتا ہے، جین الگ ہو کر نہیں جا سکتا. پھر بھی میوسس کے دوران جو لنک جینز ہیں ان کے الگ ہونے کا چانس ہے، لیکن سب کے سب جینز وہاں پھر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. وہ آگے پھر کسی جگہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے. اس کا سمپل سا ایک پہلے مفہوم سمجھ لیں کہ جتنے جینز ایک ہی کروموسوم پر قریب ہوں گے
وہ ٹائٹلی لنکڈ کہلائیں گے. ان کے میوسس کے ذریعے بھی الگ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. جتنے کروموزوم کے اوپر جینز دور دور ہوں گے ایک دوسرے سے وہاں ان کے الگ ہونے کا چانس زیادہ ہے. تو یہ کراسنگ اوور کیا تھا؟ ایکسچینج آف سیگمنٹس بٹوین ٹو نان سسٹر کرومیٹڈس آف ہومولوگس پیئر ڈیورنگ میوسس. مثال کے طور پر یہ ایک کروموزوم ہے، یہ دوسرا کروموزوم ہے، یہ دونوں ہومولوگس کروموزومز ہیں. میوسس کے دوران یہ ایک سائنیپسس والا مرحلہ تھا پروفیز 1 کا، جس میں ایک دوسرے کے بہت قریب آئے ہیں اور یہ فزیکل کانٹیکٹ پوائنٹس بنے ہیں جن کو کیازمیٹا کہتے ہیں. اسی دوران پھر یہ اپنے سیگمنٹس کا تبادلہ کرتے ہیں. مثلا اس کا یہ سیگمنٹ جا کر ادھر لگ گیا ہے اور اس کا یہ سیگمنٹ اس کے ساتھ لگا ہے. اس ایکسچینج آف سیگمنٹس بٹوین ٹو نان سسٹر کرومیٹڈس آف ہومولوگس کروموزوم، دس از کالڈ کراسنگ اوور. اور کراسنگ اوور کی وجہ سے ویریشنز کا چانس بڑھتا ہے. مثلا اگر کراسنگ اوور نہ ہوتی تو ایک گیمٹ میں پورا یہ کروموزوم چلا جانا تھا ریڈ کلر والا، دوسرے میں یہ بلو والا چلا جانا تھا. لیکن کراسنگ اوور کی وجہ سے نئی کمبینیشن وجود میں آئی ہے. تو یہ بھی تفصیل سے پھر آگے کسی چیپٹر میں آپ کو بتائیں گے کہ کراسنگ اوور کیوں ضروری ہے. تو کراسنگ اوور کے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک تو یہ لنکڈ جینز کو ایک دوسرے سے الگ ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے کراسنگ اوور. دوسرا یہ ویریشن کا سبب بنتی ہے، نئی خصوصیات کے جنم لینے کا سبب بنتی ہے. اس کے بعد ہے کروموزومل ایبریشن. میوسس کے دوران کروموزومز کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ضروری ہے. سم ٹائمز اس میں ایررز واقع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کروموزوم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو پاتے ہیں. اس کو کروموزومل نان ڈسجنکشن یا کروموزومل ایبریشنز کہتے ہیں، میوٹیشنز بھی کہلاتی ہیں. اس میوٹیشن کو بھی ہم کسی اور جگہ تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں. لیکن جو نان ڈسجنکشن ہوا ہے وہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ نان ڈسجنکشن میوسس کے ایررز میں ہم ڈسکس کر چکے تھے. اور اس کے ساتھ یہ جو آج کی گفتگو تھی تھوڑی سی یہ ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.